بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. دی ایجوکیٹرس انابت کیمپس آن لائن سسٹم میں آپ کی ٹیچر مس شازیہ عظیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. جی تو اسٹوڈنٹ، ہمارا سبق کا نام ہے ایمانیات اور عبادات. ایمانیات میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے ایمان جس سے مکمل نہ ہو، اور عبادات وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں. ایمانیات میں ہماری جو چیزیں آتی ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور اسلامی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان. اور عبادات میں ہماری کون سی چیزیں آتی ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. جی، ایمانیات یہ ہیں کہ ہمیں ان پر دل سے ماننا، اقرار کرنا چاہیے، اور ہمیں زبان سے بھی اس کا یہ نہیں دل سے ماننا ہے، بس اس زبان سے بھی اقرار کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں نے آپ کو پڑھایا تھا توحید. توحید کا مطلب، معنی، مفہوم، یہ آپ کو سارے بتائے تھے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس کے ساتھ میں نے آیات کا حوالہ بھی دیا تھا، احادیث کا حوالہ بھی دیا تھا. اور آگے چلتے ہیں اب ہم نیکسٹ لیسن کی طرف. توحید میں سے ہی ہے، اور توحید کا نیکسٹ ہے ہمارا، یہ دیکھیں یہ کون سی آیت ہے، آپ کو آتی ہے؟ یہ کون سی سورت کی ہے اور آیت نمبر کون سی ہے؟ آیت نمبر ہے 4 اور سورۃ الفاتحہ. سب سے پہلی سورت جو اللہ تعالیٰ نے، پہلی سورت قرآن پاک کی کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، اس کو دعا بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ساری سورت ایک دعا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اور یہ کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ اور اگر اس میں زیر زبر کی غلطی ہو جائے تو اس کے میننگس چینج ہو جاتے ہیں اور انسان کفر کے زمرے میں آ جاتا ہے. جی تو آئیے ہم اس کی صحیح قرأت کے ساتھ اس کو ہم پہلے پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے. جی تو اسٹوڈنٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دیکھیں کیسے پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ ہے اس کا، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ، اگر ہم عشاء کی جگہ پہ پڑھ لیں گے ایاکا، زیر کی جگہ پہ ہم زبر پڑھ لیں گے تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہو جائے گا. اور نیکسٹ ہے یہ ایاک نعبد و ایاک، اس کا ترجمہ ہے اے ایاک کا ترجمہ ہے اے پروردگار یا اے رب ہم تیری ہی نعبد عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ سے ہی نستعین مدد مانگتے ہیں. مدد مانگنا جس سے آپ کو پتہ ہے ہمیں کسی بھی کام میں کسی مشکلات کا سامنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی کی مدد لیتے ہیں، ہم کسی کی ہیلپ لیتے ہیں. تو جب ہم دنیاوی کاموں میں تو اس طرح ہے، جب ہم روحانی طور پہ بھی ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارا کسی کام میں دل نہیں لگتا، ہم اپنے رب کے آگے جھکتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں. اگر ہم اس کو استغفر اللہ پڑھیں گے ایاک، تو اس کا مطلب بن جائے گا اے اللہ تو ہماری عبادت کر. استغفر اللہ، اگر ہم ایسے تو نہیں کہہ سکتے نا. تو اسٹوڈنٹ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں زیر زبر پیش مد شد کا خیال رکھا کریں، کیونکہ اس کے زیر کی جگہ زبر پڑھنے سے، زبر کی جگہ زیر پڑھنے سے اس کا مطلب جو ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور ہمیں ثواب کے بجائے ہمیں اس میں کچھ بھی نہیں ملتا اور ہم اور زیادہ پیچھے کی طرف آ جاتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ چکی ہوگی. تو آئیے اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ لیسن کی طرف. یہ دیکھیں، اگر یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہے سورج کب نکلتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے رات کو سورج نکلا ہوا اور دن کو چاند نکلا ہوا؟ کبھی نہیں دیکھا نا. آپ کتنے چھوٹے سے بڑے ہو گئے ہو، آئی ہوپ سو کہ سب کی ایج جو ہیں وہ کسی کی 10 سال ہوگی، کسی کی 11 ہوگی، کسی کی 12 ہوگی، ایسی ہے نا. تو آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی رات میں سورج نکلا ہوا؟
یا پھر دن میں چاند نکلا ہوا، یا ستارے جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائے ہیں، اس طرح نہیں نا دیکھا کبھی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کائنات کی جو ہر چیز میں نے بنائی ہے نا بیٹا، وہ وقت کی مقرر ہے۔ یہ دیکھیں، اگر ہم رات کے وقت ہم فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کے وقت عشاء کی نماز پڑھ لیں، نہیں، اب ہم نمازوں سے بھی وقت کی پابندی سیکھ رہے ہیں، سورج کے نکلنے کے اوقات سے بھی ہم وقت کی پابندی سیکھ رہے ہیں، اور سورج غروب ہونے سے بھی ہم وقت کی پابندی سیکھتے ہیں، اور چاند کے نکلنے سے بھی ہم وقت کی پابندی سیکھتے ہیں، اور چاند کے غروب ہونے سے، چاند کے جب وہ چلا جاتا ہے صبح میں، اس سے بھی ہم وقت کی پابندی سیکھتے ہیں۔ اسی طرح آ جائیں ہم، جیسے کہ اب ہمارے موسم ہیں، آپ دیکھیں جنوری میں کون سا موسم آئے گا؟ ہمیشہ جنوری میں سردی ہوگی، جنوری میں، فروری میں، دسمبر میں ہمیشہ سردی ہوگی۔ کبھی دیکھا ہے دسمبر میں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اور ہم پنکھے چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کبھی نہیں دیکھا نا۔ اسی طرح مئی جون میں آپ نے بلیک اوڑھے ہوں؟ نہیں۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں، یہ جو موسم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، یہ موسم بھی ہمیں کیا سکھاتے ہیں، کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے موسموں کے آنے جانے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ موسموں کے آنے جانے سے بھی ہم وقت کی پابندی سیکھتے ہیں۔ تو بیٹا آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے یہ سارا کام جو ہے یہ کون کر رہا ہے؟ کون سی ہستی ہے اس کے پیچھے؟ یا کہ یہ خود بخود سارا ہوتا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں، اب آپ کے گھر کے بڑے جو ہیں، آپ کے ماما ہیں، بابا ہیں، وہ گھر کو چلا رہے ہیں۔ بابا دیکھیں باہر جاتے ہیں کام پر، اور وہ پھر ماما جو ہے وہ گھر کا سارا سسٹم چلا رہی ہیں، اور اس کو گھر کو چلانے کے لیے کسی بڑے کی ضرورت ہے نا؟ کیا آپ اپنے بڑوں کے بغیر اپنے گھر کا سارا نظام خود چلا سکتے ہو؟ خود آپ کما کے بھی لاؤ اور گھر میں خود ہی پکاؤ، خود ہی کھاؤ، گھر کو بھی صاف رکھو، پھر اسکول بھی آؤ، اسکول سے جا کے کام بھی کرو، پھر اس کے بعد رات میں؟ نہیں، آپ نہیں نا کر سکتے۔ اسی طرح بیٹا ایک گھر کو چلانے کے لیے جیسے کسی بڑے کی، ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس دنیا کا یہ جو نظام ہے اس کو بھی چلانے کے لیے ایک ذات ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی نے ہمیں زندگی دی ہے اور اسی نے ہمیں موت بھی دینی ہے۔ اسی کے ہاتھ میں کائنات کی ہر چیز کی کائنات کی ہر چیز کا نظام جو ہے وہ وہی ہستی چلا رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دو ہوتے تو ایک اللہ کہتا کہ میں تو رات کو سورج نکالوں گا، اور کبھی نہ کبھی ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی اور کبھی نہ کبھی وہ آپس میں جھگڑتے۔ نہیں، اسی وجہ سے اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے شریک ہونے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ وہی بیٹا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اسی طرح جیسے اب ہم نے اس آیت میں پڑھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بیٹا کبھی بھی آپ کو کسی بھی کام کی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور صرف بیٹے وہی ہے عبادت کے لائق، اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ہمیں کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہمارے رب کے ساتھ کوئی اور رب ہوگا جو اس کی مدد کرتا ہوگا۔ اس کے اتنے کام ہیں، یہ دیکھیں آسمان کی کبھی چھت کو آپ نے دیکھا ہے غور سے؟ جہاں پہ جائیں، میں نے دنیا میں بہت سی جگہ دیکھی ہیں، مگر آسمان کے کہیں پر کوئی دیوار نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم اپنے گھروں کی دیواروں کو دیکھیں، ایک بڑی جو ٹی وی لاؤنج ہے اس کی ہمیں بڑی سی چھت کرنی پڑ جاتی ہے، تو اس کے سائڈ پہ ہمیں دیواریں بنانی پڑتی ہے، درمیان میں ہمیں پلر بنانے پڑتے ہیں کہ کہیں یہ چھت گر نہ جائے، چاہے ہم اس پہ لینٹر ڈال لیں، کچھ بھی کر لیں۔ ایسے ہی ہے نا اسٹوڈنٹ؟ مگر آسمان کی چھت کو بھی آپ نے غور سے دیکھا ہے کہ آسمان کی چھت، آپ نے بھی بہت سی دنیا دیکھی ہوگی، آپ بھی بہت سی جگہوں پہ گئے ہوں گے، گھومے ہوں گے، پھرے ہوں گے، مگر آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی پلر ہے آسمان کو تھامنے کے لیے؟ کوئی دیوار ہے آسمان کو تھامنے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بیٹا یہ سارا نظام جو ہے، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ ہمارا خالق و مالک ہے، یہ ہمارا الہ ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اور دل سے یقین بھروسے کے ساتھ اس بات پر کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا کوئی شریک ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں عبادت کرتے ہوئے دل میں کبھی بھی کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہمیں کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی اور ہے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ نے اس میں سے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اسی آیت کا ترجمہ لکھنا ہے،
اس آیت تو آپ کو آتی ہے، آیت کا ترجمہ لکھیں گے اور آیت نمبر لکھیں گے اور سورت کا نام لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ ایم سی کیوز میں دے رہی ہوں، یہ ایم سی کیوز آپ نے فل کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایم سی کیوز ہے، سوال نمبر 2 ہے اور آپ نے یہ کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے وقت کی پابندی پر تقریباً 7 سے 8 لائنوں پر مشتمل ایک مضمون لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس طرح جیسے میں نے آپ کو اتنی زیادہ حوالے دیے ہیں، اس میں آپ اور بھی ایڈ کر سکتی ہیں اور اس کو بھی لے کر آپ ایک چھوٹا سا وقت کی پابندی پر مضمون لکھ سکتے ہیں، وقت کی پابندی کی اہمیت لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ اور آپ اپنی پرانی جو بک ہے اس میں سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں، اس پہ بھی وقت کی پابندی کے بارے میں بہت سی آیات کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے، اور وہاں سے بھی آپ حدیث کا حوالہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔